السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب معراج میں عبادت اور روزہ رکھنا کیسا ہے. رجب کا مہینہ اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی عبادات. رجب کے مہینے میں عموماً 3 کام کیے جاتے ہیں. ایک تو 27 کی رات کو جاگا جاتا ہے اور پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے. رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور روزہ اسی مناسبت سے ایک فضیلت کا کام سمجھ کر رکھا جاتا ہے. تیسری چیز جو اس مہینے میں عام ہے وہ کنڈے کرنا ہے جن کو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوخ کیا جاتا ہے. آج ہم ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. رات کی عبادت، دن کا روزہ شب معراج کی نسبت سے اور 22 رجب کو کنڈے کرنا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے. ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن میں پھر سے دہرا لیں کہ دین اسلام دراصل وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے.
قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم سلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس لیے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ عبادت کے نام پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا سورس یا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان ہوتا ہے جو وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، دین کے نام پر جو کام بھی ہم کریں گے اس کی اتھارٹی انہیں دو ہستیوں کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اس کے بعد کسی انسان کو یہ حق نہیں، خواہ وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سمجھدار کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا ذہین کیوں نہ ہو، کہ وہ دین کے نام پر کوئی اور چیز انٹروڈیوس کرائے، کسی اور چیز کا رواج دے۔ اگر یہ حق دے دیا جائے تو دین میں طرح طرح کی نئی باتیں شامل ہوں جو اصل دین کی جگہ لے لیں، اور دین کے نام پر بہت سا انتشار، اختلاف اور باہم عداوت جنم لے گی۔ یہ تین عبادت، رات کو جاگنا اور دن کا روزہ اور اس کے بعد 22 رجب کو حضرت جعفر امام رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کچھ پکانا اور دینا، یہ تمام چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھیں۔ 22 رجب کی رات، جسے عموماً شب معراج کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر معراج نصیب ہوئی، اگر کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اس کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اس کے سال میں بھی اختلاف ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گی۔ اگر آپ کو معراج نصیب ہوئی بھی اس رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات جو محسوس عبادت کی، اس کے بعد کبھی بھی 27 رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی 27 رجب کی رات کو کوئی شب داری کی، نہ ہی اس کی فضیلت بتائی۔ اسی طرح جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں، بلکہ اس کے برعکس روزے کے بارے میں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں جس میں روزے سے منع کیا گیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے روزوں سے آپ بے خبر ہیں، یعنی رجب میں نہیں شعبان میں روزے رکھے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ روزہ اسلام سے قبل رکھا جاتا تھا، یعنی دور جاہلیت میں رجب کے مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی، عزت افزائی کی جاتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم کو پورا کرنے کے لیے یا اس کی اتباع کو توڑنے کے لیے اس سے منع فرمایا، اور یہ وضاحت کنز الایمان میں کی گئی ہے، پیج نمبر 45، جلد نمبر 8۔ تو اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں شب داری اور اس دن میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح جہاں تک امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو کنڈے دیے جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جو تاریخ نہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی ہے اور نہ ہی ان کی وفات کی ہے، لہٰذا ان کی طرف ان کی نسبت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری میں ہوئی، یا 83 ہجری کی روایت بھی موجود ہے، 83 یا 80 ہجری، اور وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی۔ اس لیے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی وفات کے زمن میں یہ ہو رہا ہے، اگرچہ
اصل میں ہی کسی کی وفات میں کچھ کھانا پکانا یا محسوس کھانا پکانا اسلام کی روح کے مطابق ہی نہیں۔ اسلام میں صدقہ خیرات کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے پاس کچھ مال پائے یا کسی ضرورت مند کو دیکھے تو وہ صدقہ خیرات کرے۔ اسی طرح اسلام نے صدقہ خیرات کی محسوس شکلیں نہیں بتائیں کہ وہ حلوہ ہو یا کھیر ہو یا پوڑیاں ہوں یا چاول ہوں یا دیگ ہو یا پھر بریانی یا پھر کوفتے، نہیں، اسی لیے کہ اسلام ایسی کسی بھی تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتا جو انسان کے لیے نبھانا مشکل کا سبب یا مشکل پیدا کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے جو کسی خاص کلچر کی پیداوار نہیں، یا کسی خاص کلچر کے لیے نہیں، یا کسی خاص ملک یا علاقے کے لیے نہیں، ہر زمانے، ہر دور یا ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس میں ایسے احکامات ہیں کہ جو ہر علاقے کے لوگ سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کئی معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں کھیر پکائی ہی نہیں جاتی، پوریاں بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، وہ پوریاں بنانا جانتے ہی نہیں، تو کیا ایسے لوگ پھر اس عبادت سے محروم ہیں؟ جو ایک محسوس کھانا پکا سکتے ہوں۔ اسی لیے یہ جتنی بھی من گھڑت چیزیں دین میں داخل کی گئی ہیں ان سب کے پیچھے ایک قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ کنڈوں کی رسم کے بارے میں ایک روایت کے مطابق اس کی ابتدا 1906 میں امیر منائی کے خاندان سے ہوئی، جو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شروع ہوئی، اور یہ امیر منائی کا خاندان لکھنؤ سے یا ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس رسم کی ابتدا بھی عرب سے نہیں ہوئی جہاں اسلام کا اوریجن ہے، وہاں سے نہیں ہوئی، یا اس کو اسلام کا حصہ یا عبادت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی بھی روح کو ثواب پہنچانا ہے، اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہوگا، تو اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ جب آپ کا دل چاہے اور جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں آپ ضرورت سمجھے تو آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔